هذا النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب. نمبر 2، نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسانوں کے خاندان ہیں، گناہوں کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، نیکیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں. سبحان اللہ، یہ مسجد والی نیکی ان کا کتنا عظیم الشان خاندان ہے. شیخ عثمان صاحب مجھے پروگرام سے پہلے بتا رہے تھے کہ مسجد کا دامن تنگ ہو رہا ہے، نمازی بڑھ رہے ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کے جو نیک منصوبے ہیں نا پورے فرما دے. یہ اتنا خوبصورت خاندان ہے مسجد کا، جس نیکی کی فیملی کے ساتھ تعلق ہے وہ اتنا خوبصورت خاندان ہے کہ انسان نماز کے لیے آئے گا، وہ وضو بھی کرے گا، وہ اذان بھی سنے گا، نیک لوگوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا، تلاوت بھی سنے گا، مسجد میں بھی بیٹھے گا، قرآن بھی پڑھ لے گا، درس قرآن بھی سن لے گا، علماء کی زیارت بھی کر لے گا، نماز کے بعد کے اذکار بھی کر لے گا، واپس بھی جائے گا، اچھے دوست بھی مل جائیں گے، نمازیوں کی صحبت بھی مل جائے گی، اچھے لوگوں کا ساتھ بھی مل جائے گا. کرنے کو وہ ایک نیکی آیا تھا، نماز پڑھنے، لیکن نماز کی فیملی اتنی خوبصورت ہے، اس نے وضو کو بھی ساتھ کر لیا، اذان کو جمع کر لیا، اچھی صحبت کو اکٹھا کر لیا، درس قرآن سنوا دیا، درس حدیث سے گزار دیا، قرآن و حدیث سے گزار دیا، مسجد کا مقدس پاکیزہ ماحول دے دیا. تو غلط نگاہوں سے دیکھنا، اس کا خاندان اتنا خطرناک ہے. نظرۃ فابتسامۃ فموعد فلقاء، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے جب آنکھ غلط دیکھتی ہے مسکراہٹ ہوتی ہے، پھر وعدے ہوتے ہیں، پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر گفتگو بے حیائی کے اوپر مبنی سارے معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ انسان بدکاری سے بچ جائے. یاد رکھیے بدکاری کا آغاز آنکھوں کی آوارگی اور آنکھوں کی بے حیائی سے ہوتا ہے. صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك